السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے کے اوپر جو ہے ویسے ہی ہوا ہے جیسا میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہر جگہ سے جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ اچھا تھا، یہ برا تھا. ڈسکشنز اور ڈبیٹس جو ہیں اس کے اوپر شروع ہو گئی، لیکن اس کے اندر بہت سی فیک نیوز بھی جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں کی جانب سے جو ہے وہ جنریٹ کی جا رہی ہے. اور آبویسلی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا پولیٹیکل لیننگ ہوتی ہے ان کی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ کچھ بھی ایسی بات ہو اس میں سے کون سا ایسا اینگل نکالنا ہے کہ جس کو ہم بیسکلی اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، اپنی آڈینس کو ہم کیٹر کر سکیں، اور اس کے لیے وہ یہ کرتے رہیں گے. یو کانٹ ہیلپ اٹ، یہ ان کا کام ہے، ان کی روزی روٹی ہے اس کے اوپر. خیر، سب سے پہلے جناب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہمارے دارالحکومت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے جیٹس جو ہیں وہ آج فلائی کر رہے تھے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ، ظاہری بات ہے ایک ایسا ملک جو ابھی چند ماہ پہلے جو ہے وہ جنگ لڑ کے ہٹا ہے، اور اس طرح جب فائٹر جیٹس جو ہیں وہ اوپر فلائی کرنا شروع کر دیں تو ذرا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کی ریزن جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ بیسکلی یہ ڈرلز ہیں، ریہرسلز ہیں، اور اس ریہرسلز جو ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں اور ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان، وہ پرسوں پاکستان کے دورے کے اوپر جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. سرکاری دورہ ہے یہ، اور اس موقع کے اوپر صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کا استقبال کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ حکام بھی جو ہے ان کے استقبال میں موجود ہوں گے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو ان کے ویلکم کے لیے بیسکلی یہ ریہرسلز جو ہیں ہو رہی ہیں. پریشان ہونے والی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ بہت جلدی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی کے اندر 273ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، اور اس کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اس اعلامیہ کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے وہ شہداء کے لیے فاتح خوانی جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو سویلینز ہیں جن کی جانیں مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر جو ہیں وہ شہید ہوئیں، وہ ان کے لیے بھی جو ہے فاتح خوانی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج کی بہادری کے لیے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جو امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ آتا ہے، جو میں انگریزی میں پہلے آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا گیا: دا فورم کیٹیگوریکلی ریجیکٹڈ دا نیکسس بٹوین ٹیررزم، کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. It resolved that no malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create divisions between the armed forces and the people of Pakistan. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو یہ بالکل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی پچھلے دنوں، یہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جناب کسی بھی ایسی شخصیت کو یا پولیٹیکل اینٹی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستانی افواج اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے عوام کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جو نیکسس ایک بنا ہوا ہے دہشت گردی کے درمیان، جرائم کے درمیان اور جو سیاسی عناصر ہیں ان کے درمیان ایک یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے، اس کو کسی صورت جو ہے وہ آگے کام کرنے نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب فورم جو ہے وہ اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی کی بھی بدنیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ناکام بنائی جائے گی. کانفرنس میں بلوچستان میں خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا جو مقامی لوگوں کی بااختیاری سماجی روابط اور عوامی شمولیت کے ذریعے دہشت گردی سے جڑے گورننس کے مسائل کے پائیدار حل کی جانب جو ہے وہ مؤثر قدم ہے. شرکا نے اس امر پر بھی زور دیا کہ اسی نوعیت کے عوام دوست اور ترقیاتی اقدامات خیبر پختونخوا میں بھی ناگزیر ہیں تاکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. حکومت افواج پاکستان کی مشترکہ کاوشوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، بہتر مواقع اور عالمی سطح پر پروقار سطح کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل فرنٹ سے جو ہے جو خبریں پچھلے 3-4 دن سے اب ذرا تھوڑا سا شیپ اپ کرنا شروع ہو گئی ہیں، وہ ہے مذاکرات کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب ایکچولی یو ہیو ٹو گیو ہم دس کریڈٹ کہ انہوں نے یہ شمع جو ہے وہ جلائی تھی. یہ شمع جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اب کافی زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے.
انصار عباسی صاحب نے آج ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ لکھا ہے. انصار عباسی صاحب کے لکھے گئے آرٹیکل یا کالم کو میں اس لیے امپورٹنس دیتا ہوں کہ ان کے سورسز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور جو سورسز ان سے بات ڈسکس کرتے ہیں obviously اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. سو پولیٹیکل سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یو کین ڈس ایگری ود ہم, obviously you can disagree with any journalist. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو میری بات پسند نہ آئے, اینڈ یہ آپ کا رائٹ ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. لیکن انفارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کریڈیبل سورسز سے کم گفتگو یا ان سے ان کی لکھی گئی ہوئی چیز کو پڑھیں ضرور. انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جی سیاسی مفاہمت کی فروغ کے لیے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی قائم کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کے گروپ نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کرتے ہوئے کوٹ لکھپت جیل میں قید پارٹی کی سینئر رہنماؤں کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب یہ کون کون سے رہنما ہیں؟ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, یہ 5 افراد ہیں جو سینئر مطلب پولیٹیشینز جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. تو ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. کمیٹی کا موقف ہے کہ ان رہنماؤں کی رہائی مجوزہ مذاکراتی عمل کی قیادت, ساکھ اور نتیجہ خیزی کے لیے ضروری ہے. کمیٹی کی جانب سے 23 دسمبر کو وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط میں اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک کو درپیش بڑھتے ہوئے سیاسی, معاشی اور ادارہ جاتی بحرانوں کے تناظر میں ایک سنہری موقع قرار دیا گیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ خط میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا ذکر شامل نہیں ہے, بلکہ توجہ اس بات پر مرکوز رکھی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل سے باہر موجودہ سینئر پارٹی قیادت ہی مذاکراتی عمل کے آغاز اور تسلسل میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. خط میں سب سے اہم مطالبہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہائی پروفائل پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی سے متعلق ہے, جن میں شاہ محمود قریشی اور جو دیگر نام میں نے آپ کے سامنے ابھی لیے ہیں وہ شامل ہیں. کمیٹی کا کہنا ہے کہ رہنماؤں کو پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ مذاکراتی عمل میں مؤثر انداز سے قیادت اور شرکت کر سکیں. خط کے مطابق کمیٹی سمجھتی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار عملی اعتماد سازی کی اقدامات پر ہے. قید پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی ایک مثبت اور اعتماد پر مبنی ماحول پیدا کرے گی اور مختلف سیاسی فریقین کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی میں مدد دے گی. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مفادات سے بالاتر ہو کر مساق جمہوریت اور مساق معیشت پر اتفاق کی رائے کے لیے کردار ادا کریں. پرابلم کیا ہے, میں ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ایکچولی میں پہلے 2-4 خبریں اسی سے ریلیٹڈ شیئر کروں, پھر ذرا اس پہ اپنے انالیسز جو ہے وہ میں دیتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان سے سوال ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب, جن کو ایکچولی عمران خان صاحب نے یہ چارج دیا ہے مذاکرات کے حوالے سے, ان کے اوپر بہت تنقید کر رہا ہے. تو اس پہ اب کیا آپ کا آگے کا لائے عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سوشل میڈیا کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. خان صاحب نے جس کو اختیار دیا ہے سوچ سمجھ کر دیا ہے, یہ منجے ہوئے لوگ ہیں, علامہ ناصر ہوں, اچکزئی صاحب ہوں, یہ ٹھیک فیصلے کریں گے. سوشل میڈیا کے دباؤ میں کوئی ایک شخص بھی فیصلہ نہیں کرے گا, نہ میں, نہ وہ, نہ کوئی اور. ہم بچوں کی تعظیم کرتے ہیں, بچوں کی جتنی سوچ اور سمجھ ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. کبھی بہت اچھی بات کرتے ہیں, ذہانت کی بات کرتے ہیں, دانش کی بات کرتے ہیں, اور کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. ہم ان کا غصہ بھی قبول کرتے ہیں اور ان کی دانش بھی قبول کرتے ہیں. بچے کون سے ہیں؟ آہو وہی جو جن کو نہ زیادہ ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے, بس جو دل کرتا ہے. خاص طور پہ وہ بچے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ زیادہ شرارتی بچے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں پاکستان کے ساتھ, لیکن پاکستان کے اوپر کامنٹری کرنے کے اندر جو ہے وہ بڑے ماسٹر ہیں. اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں. وہ دہاڑیاں اگر ان کی بند ہو جائے نا, میں اس دن ایکچولی کسی کا ایک کامنٹ پڑھا تھا, آئی ڈونٹ نو کس نے یہ کامنٹ کیا ہوا تھا, بلکہ تھا بڑا انٹرسٹنگ کہ جی یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے بیسیکلی جو ارننگز ہوتی ہیں نا, ان میں سے بہت سے لوگوں کی اگر یہ ارننگز بند ہو جائیں نا کسی طرح, یا فار ایگزامپل یوٹیوب یا ٹویٹر یا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اناؤنس کر دیں کہ جناب 3 مہینے کے لیے جو ہے اپنا ریونیو سسٹم ہم بند کر رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں کے سیاسی نظریات جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائیں گے, اور وہ جو ہے نا وہ ایک بیلنسڈ جرنلزم جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایکچولی مفادات اتنے زیادہ جو ہے وہ چمڑے میں ساتھ کہ وہ اپنی, میں نے ایک واقعہ ایک دفعہ ماضی میں بھی میں نے شیئر کیا تھا, میں ایک دفعہ پھر اس کو شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے قریبی سمجھے جانے والے یوٹیوبر ہیں, انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک خبر میرے ساتھ شیئر کی. انہوں نے کہا جی یہ خبر ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. خبر بڑی تھی, بڑی خبر تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ مجھ سے کیوں شیئر کر رہے ہیں, آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, آپ جائیں جا کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے نا. تو میں نے کہا خلاف ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ دیں. میں نے کہا نہیں لیکن میری تو آڈینس ساری پی ٹی آئی والی ہے نا. میں نے کہا تو نہیں, تو وہ ناراض ہو جائیں گے نا, وہ کہیں گے اچھا یہ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, تو میں نہیں دے سکتا, تو آپ دے دیں. میں نے کہا یار ہم نے تو آج تک کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہی ہے, نون لیگ کے خلاف جا رہی ہے, کس کے خلاف جا رہی ہے, ہم تو دے دیتے ہیں. ہمیں اسے کیا پرواہ, کسی نے دیکھنا ہے دیکھے, نہیں دیکھنا ناسی 100 بسم اللہ بھائی, آپ تشریف لاتے ہیں, آپ کا شکریہ, آپ دیکھ لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. نہیں برداشت کرنا چاہیں گے ظاہری بات ہے, میں جس طرح آپ کو کہتا ہوں نا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن ضرور پریس کیجیے, وہ جو میں کہتا ہوں نا بیل آئکن پریس کیجیے, تو ہمارا یوٹیوب چینل یا مجھے دیکھنا جو ہے وہ بیسکلی ایک کلک کی ہے نا, آپ کلک کر کے کچھ اور دیکھ لیں.
آپ یوں اسکرول کریں کچھ اور دیکھ لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو نہیں پسند آتا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پرو پی ٹی آئی یا ایون پرو نون لیگ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یا کسی بھی جماعت سے جو پرو کانٹینٹ بنانے والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, وہ کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے کے, کہ یار ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ ہمارے جس پارٹی کی ویورشپ ہمارے پاس آ رہی ہے نا, وہ پارٹی کا فالوور ہم سے ناراض ہو جائے. ایتھے چکری کوئی نہیں, جی تھانوں برا لگتا تو لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. خیر, مذاکراتی عمل کے اوپر جو ہے وہ بہرحال بات ہو رہی تھی, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ خود فیصلہ کریں گے, ہم نے ڈزنٹ میٹر کہ کس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم تواتر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں, لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پر اول و آخر فوکس کیا ہے. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں, 200% مفاد پرست شخص ہے. اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے. وہ ذاتی منفعت کے لیے اصول اور انسانی رشتے جو ہے سب رون سکتا ہے. تو اس کے اوپر مطلب میں تھوڑا سا صرف یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, دس ہیز مور ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, سمپل از دیٹ. کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا, یہ میری بات, یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا, کبھی کبھار سیاستدان ہو, صحافی ہو, یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہو, کبھی کبھار وہ اپنے بیانیے کا غلام بن جاتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی, آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے نا رستہ جو ہے وہ بندہ بھٹک جاتا ہے, اتنا آگے چلا جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار اب تو میں اتنا آگے آ گیا ہوں, میں پیچھے نہیں جا سکتا. اب عشق میں بھی یہی ہوتا ہے نا, کبھی کبھار آپ عشق میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اتنے بڑھنی نہیں ہے, ساڈا ہونا نہیں بیاہ, لیکن اب تو آ گئے, اب کیا ہو سکتا ہے. تو اب آپ اس کو عشق کہیں, جنون کہیں, بے وقوفی کہیں, بہادری کہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, یہ مختلف جذبات ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سیاست کے اندر بھی جو ہے نا, کبھی کبھار آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے جاتے ہیں, آپ اتنے اپنے آپ کو ایکسٹریم رائٹ کے اوپر یا ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب آپ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کے اوپر خاص طور پہ, بیکاز ہی از ان فوکس رائٹ ناؤ, ان کے اوپر تو ویسے ہی یو ٹرن لینے کے جو ہے وہ بہت سے الزامات جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن لے لیا, پوزیشن اپنی چینج کر لی. لیکن ایسا نہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرنز نہیں لیے, بہت سے یو ٹرنز لیے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پرویز الہی بہت بڑا یو ٹرن ہے, آپ کے سامنے ہے. فوج کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا مشہور موجود ہے, میں ایسا وزیر اعظم کبھی نہیں بنوں گا کہ وہ جو ہے وہ کٹ پتلی ہو اور اس کو کوئی اور بتائے کہ کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب نے سب کچھ کیا, بلکہ بعد میں خود انہوں نے کہا کہ میں تو کاری کچھ نہیں رہا تھا, سارا کچھ تو جنرل باجوہ کر رہے تھے. ہر بندہ وہ لگواتے تھے, چیف الیکشن کمشنر وہ لگاتے تھے, نیب کا سربراہ وہ لگواتے تھے, سارا کچھ تو وہ کر رہے تھے, میں نے بندے پورے کرنے ہوتے تھے وہ کر کے دے رہے تھے. مطلب عمران خان صاحب تو لگ رہا تھا صرف سائن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, گھگیاں مارنے کے لیے بس وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ بھی اپنی پوزیشن سے یو ٹرن لیا, اور بہت سے یو ٹرن ہیں مطلب لیے میں انہوں نے. لیکن اب جہاں پہ کس حد تک آگے چلے گئے ہیں, وہ مطلب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اگینسٹ جو ان کی پوزیشن ہے, جو انہوں نے ایکسٹریم لے لی ہے, میں وہ صحیح یا غلط کی ڈبیٹ میں ابھی نہیں جا رہا, لیکن جس حد تک وہ چلے گئے ہیں, اب وہاں سے جب تک جو واپسی ہے اس سارے عمل کی, وہ میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ بھی سوچتے ہوں گے نا, یار 2.5 سال ہو گئے مجھے, میں اس قید تنہائی کے اندر ہوں, میں گھرا ہوا ہوں, میں کہیں جا نہیں سکتا, لوگ مجھ سے مل نہیں سکتے. جیڑی میں مشکل ٹائم کٹنا تھا اب تو میں نے کاٹ لیا, اب تو مجھے عادت سی ہوگا, اب تو عادت سی ہو, وہ جو ایک گانا ہے بڑا مشہور عاطف کا کہ اب تو عادت سی ہو چکی ہے, تو وہ اب تو عادت ہو گئی ہے. تو ہن اب میں جو بیٹھ کے میں پورا ایک ٹرن ماروں, یو ٹرن ماروں, اور اس کے بعد کل کو میرے ہی لوگ جن کو میں اتنا ایکسٹریم پہ لے گیا ہوں وہ جا کے کہیں کہ خان صاحب اس کو این آر او کہنا ہے یا اس کو ہاتھ میں لانا کہنا ہے. تو اس لیے خان صاحب کے لیے اب ٹرن لینا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ چلیں یہ پیمانہ جو صبر کا پیمانہ ہے, یہ تو چلے خان صاحب کا شاید بلند ہوگا, سارے اندر تو نہیں ہو سکتا نا. لوگ جو ہے وہ اب چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سیاست کر سکیں. میں ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے, سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ایک کاری اپوزیشن پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہر باری اپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھجن ٹھیک ہے, کوئی 4-5 سال کا وقفہ گزر جائے, پھر میری بھی باری آنی چاہیے, میرے جھنڈے والی گڈی میرے کو بھی ہو, لوگ مینوں بھی سلوٹ مارن, میرے آگے بھی ریڈ کارپیٹ بچھے, میرے بھی 4-5 پی اے جو ہیں میرے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوں, مجھے بھی ٹاک شوز کے اندر بلایا جا رہا ہو. مطلب یہ ہوتی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں. تو وہ ایک ریزسٹنس بھی جو ہوتی ہے نا, وہ بہت ہی نظریاتی جو بندہ ہوگا نا, وہ سب تک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہے بھائی میں صرف کوٹ خان واسطے ہی بیٹھا ہوں. یہ سیاستدانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں, ہم اپنا سب کچھ لگاتے ہیں, ہمارے فیملی ممبرس کو ہراس کیا جاتا ہے, گرفتاریاں کی جاتی ہیں, کوٹا دے چکر لگا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے شاید یہ بہت ایک معمولی سی بات ہوگی کہ جناب کورٹ میں کیس ہو گیا. آپ یقین کریں کورٹ میں کیس ہو جائے آپ کو لگ پتہ جاتا ہے, پیسہ تو آپ کا لگتا ہی لگتا ہے, جو ٹائم آپ کا لگتا ہے,
چلو جی ہر ہفتے پیشی، چلو جی ہر ہفتے پیشی، اور اگر دوسرے شہر میں آپ کی پیشی لگ جائے تو پھر کیس اگر دوسرے شہر میں ہو، کبھی فیصل آباد جا رہے ہو، کبھی ملتان جا رہے ہو، کبھی سیالکوٹ جا رہے ہو، کبھی گجرانوالہ، لاہور، آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. اسد عمر صاحب کے حوالے سے میں اس دن دیکھ رہا تھا، اسد عمر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں ہر 15 دن میں ان کا لاہور چکر لگتا ہے. وہ آل دا وے اٹھ کے کراچی سے یہاں پہ آتے ہیں، جناب آج فلاں کیس کے اندر جو ہے وہ حاضری ہے، آج فلاں کیس کے اندر حاضری ہے. پیپل اسٹارٹ ٹو گیٹ ٹائرڈ. میں اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھک چکے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار اب کوئی سولوشن نکالو. تو عمران خان صاحب کی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، زیادہ مضبوط ہے. صاحب کے مالک ہیں، اسپورٹس مین رہے ہوئے ہیں. اسپورٹس مین جو بندہ ہوتا ہے نا وہ پریشر سچویشن کو زیادہ بہتر ہینڈل کر لیتا ہے. اس نے سارا وقت آپ گیم جب کھیل رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، پریشر ہی آ رہا ہوتا ہے نا. سو یہ جو مذاکرات کی جو گاڑی چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس گاڑی کے اوپر عمران خان صاحب خود سوار ہونا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ جو مرضی کر رہے ہیں. اے بھی ڈبہ مل گیا، وہ بھی ڈبہ، فواد چودھری نام کا ڈبہ بھی لگ گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے نام کا بھی لگ گیا، شاہ محمود قریشی کا بھی لگ گیا، سارے ڈبے لگ گئے. انجن کا نام عمران خان ہے. اس ٹرین کے انجن کا نام عمران خان ہے. عمران خان کا انجن لگے گا تب یہ ڈبے چلیں گے. عمران خان کا انجن نہیں لگے گا، ڈبے نہیں چلیں گے. گاڑی ادھر اسٹیشن کے اوپر ہی کھڑی رہے گی، بلکہ اسٹیشن کے اوپر کھڑی رہے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے ایک ریپورٹر ہیں یو این کی، ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ایسے حالات میں حراست میں رکھا گیا ہے جو ان کی جسمانی اور ذہنی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی ماہر نے خبردار کیا ہے کہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کریں. ایلس جل ایڈورڈز یہ ان کا نام ہے، اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے تشدد ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی فی الحال اڈیالہ جیل میں قید بشرا بی بی پر خان مبینہ طور پر ایک جھوٹے ہوا کے بغیر سیل میں قید ہیں جسے غلیظ، زیادہ گرم اور کیڑوں اور چوہوں سے متاثر بتایا گیا ہے. مبینہ طور پر بجلی کی کٹوتی سیل کو اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. مبینہ طور پر اسے پینے کا ناپاک پانی اور ضرورت سے زیادہ مرچ پاؤڈر کی وجہ سے ناقابل استعمال کھانا دیا جاتا ہے. ان حالات میں تقریباً 15 کلو وزن میں نمایاں کمی، بار بار ہونے والے انفیکشن، بے ہوش ہونے کی اکسات اور علاج نہ ہونے والی طبی پیچیدگیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، بشمول دانتوں میں پھوڑے اور نظر بندی کے پہلے عرصے کے دوران آلودہ کھانے کے الزامات سے پیٹ کا السر. یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ الزامات ہیں اور اس کو جو ہے حکومت پاکستان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ان کے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں، جو پریزن کے اندر، جیل کے اندر جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے، ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جناب جو پی آئی اے کے حوالے سے جو میں نے شروع کے اندر بات کی تھی، ایک ڈیبیٹ آلریڈی چل رہی ہے اور وہی ہوا ہے کہ جیسی وہ نیلامی ہوئی ہے تو ہر قسم کا لونڈا لپاڑا جو ہے بیچ میں چھلانگ مار چکا ہے. کسی نے بیٹھ کے اپنا فارمولا نکال لیا، کسی نے وہ نکال لیا. اس نے کہا جناب یہ تو اتنے اربوں روپے کا گھوٹالا ہو چکا ہے، یہ تو اتنے اربوں روپے کا یہ بڑا اسکیم ہے. یہ تو صرف 2 جہازیہ بیچتے تو اتنے پیسے مل جاتے تھے. نہ ان کو فیکٹس اینڈ فگرز کا پتہ ہے، نہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایکچولی کتنے جہاز آپریشنل ہیں، کتنے جہاز پی آئی اے کے اپنے ہیں، کتنے جہاز ایکچولی لیز کے اوپر ہیں. مطلب میں نے چند ایسے جرنلسٹ کی میں نے گفتگو سنی، آئی واز ایکچولی فالوئنگ دس، جو ایویشن کو کئی سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں. ان میں سے ایک جرنلسٹ کا صرف ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر پی آئی اے کو جو ہے نا، اور پہلی بات تو یہ بھی ذرا اس کو کریکٹ کر لیجئے کہ پی آئی اے بیسکلی پی آئی اے کا برانڈ اور پی آئی اے کا آپریشن بیسکلی یہ سیل ہوا ہے. اس کے اندر لوگوں نے یہ بھی ڈال لیا کہ نہیں جناب وہ ایک روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کا، اور بھی نال ہی دیتا ہے اور پتہ نہیں کتنی زمین ہے وہ بھی ساتھ دے دی ہے. زمینوں کا، لینڈ کے ساتھ اس ٹرانزیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو لونڈال پڑا ملے گا، وہ کہہ دے کہ جناب یہ بھی بیچ دیا ہے، یہ بھی بک گیا، یہ بھی سب کچھ بک گیا. میں جو بات کر رہا تھا اس میں سے میں نے ایک دو جرنلسٹ کو میں نے سنا تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ جناب جس جگہ کے اوپر یہ کھڑی ہوئی ہے نا پی آئی اے، اس کے اوپر آپ کو جتنے پیسے مل جائیں اس کو غنیمت سمجھیے. 800 سے 850 ارب روپے کا تو قرضہ ہے اس کمپنی کے اوپر، 800 سے 850 ارب روپے کا. ٹھیک ہے، تو وہ حکومت نے خود ہینڈل کرنا ہے. اس کو آپ نے قرضہ لیا تو آپ نے پے آف تو کرنا ہے نا، اس کے لائبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری، وہ آپ نے پے آف کرنی ہے. تو آپ کا ہر سال مطلب اربوں روپے جو ہے صرف اس کو آپریشن جاری رکھنے کے اوپر آپ کے خرچ ہو رہے تھے. حکومت نے صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے پیسے لگائے ہوئے تھے. 10 سال سے یہ کام جو ہے وہ چل رہا تھا، انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ. وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے بیسکلی وہ تو خیر پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن نون لیگ کا جو پہلی حکومت آئی تھی نواز شریف صاحب کی، وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی
جو خود ایویشن کے سیکٹر سے تعلق رکھتے رہے ہیں, پی آئی اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں, ایئر بلو کے اندر اپنا کردار ادا کر چکے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے اس کو بیچنے کا. اب یہی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں آج کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوا. مفتاح اسماعیل جو خود مطلب اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا بالکل صحیح. اور صاف شفاف پروسیس کے تھرو جو ہے اس پی آئی اے کے پورے پروسیس کی بیڈنگ کی گئی, جس کے اندر 3 مختلف کمپنیز وہاں پہ تھیں, بند لفافے سب کے سامنے ٹرانسپیرنٹ گلاس کے اندر رکھ کے یہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن وجہ کیا ہے, دوبارہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ نون میخ اس طرح کے نکالو کہ ساڈی والی جڑی پارٹی ہے نا, ساڈا کان چٹا رہنا چاہیے, بس پاویں جو مرضی ہو جائے, نہ ہم نے فیکٹس دیکھنے ہیں, نہ فیکٹ شیٹ ہم نے دیکھنی ہے, بس کسی طرح اس میں سے ہم پولیٹیکل فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا پرابلم ود دا ہول ڈیم تھنگ, کہ آپ اپنے اس پولیٹیکل مائلیج کے چکر میں جو ہے نا وہ فیکٹس اینڈ فگرز سے ہٹ جاتے ہیں. بھائی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ سجیسٹ کر دیجئے کیا ہونا چاہیے تھا, چلیں آپ بتا دیجئے کہ اس کی اگر نیلامی نہیں ہونی چاہیے تھی تو کیا ہونی چاہیے تھی. ملکوں کی ریاستوں کی ہر جگہ پہ انٹرفیئرنس ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا ہمارا ملک مشہور ہے نا کہ ہر سیکٹر کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں. ہم تو ہر کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں ادھر بھی گھس جاؤ, ادھر بھی گھس جاؤ. تو پوری دنیا کے اندر اب یہ پروسیس تبدیل ہو رہا ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایون جیلیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, گورنمنٹ ان کو ٹھیکے دیتی ہیں جیلوں کو چلانے کے. ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر کبھی سوچ ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ہم نے تو جیلوں میں ظاہری بات ہے ملاقاتیں کروانی اور نہیں کروانی آہو, تو ہم تو یہ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے. لیکن لوگ ریلوے پرائیویٹائز ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ جب بھی پرائیویٹائز کا ایک لفظ سامنے آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں او ہو لو جی ایسے 2 نمبری ہونے لگی ہے, ہم تو پیسہ بنایا جائے گا. سو ہر بات کے اوپر جو ہے وہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں یا تو پھر آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ لائیے کہ جناب وہ فلاں بندے نے, فلاں وزیر نے یا فلاں شخص نے اتنا پیسہ بنایا. اور جو دوسری بات معذرت کے ساتھ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کا تو کام ہے ظاہری بات, انہوں نے سودا بیچنا ہے, جو میں آپ کو پہلے ان کا فارمولا بتا چکا ہوں. انہوں نے سودا بیچنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ اتنے بے شرم ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ ذرا اٹھا کے. اب میں اکثر اوقات میرے خیال میں شاید میں واحد یوٹیوب پہ کام کرنے والا جرنلسٹ ہوں گا جو لوگوں کو جا کے کہتا ہے بھائی جان اگلے کا یوٹیوب چینل جا کے چیک کریں. میں آج آپ کی ایک چھوٹی سی ڈیوٹی لگاتا ہوں, ایک ذرا چھوٹا سا کام کیجیے گا. یہ پاکستان ابھی انڈر 19 کا ایشیا کپ جیتا ہے. ان بے شرموں کو جا کے دیکھیے گا ان میں سے کتنے نے اس کے اوپر ویلاگ بنایا, جا کے چیک کیجیے گا. یہ جو ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے چمچے بنے ہوئے ہیں نا, ان میں سے جا کے دیکھیے گا ان میں سے کتنے لوگوں نے جا کے ایکچولی اس کو سیلیبریٹ کیا. پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے. پورے پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتنے کو سیلیبریٹ کیا, اس کرکٹ کے اندر اس جیت کو سیلیبریٹ کیا, اپنے انڈر 19 کے لڑکوں کو جو انہوں نے پرفارمنس دکھائی اس کو سیلیبریٹ کیا. لیکن ان بے شرموں کے منہ بند ہو گئے, دل بند ہو گئے, زبانیں بند ہو گئی. اس کی وجہ کیا کہ یعنی اگر ہم کہیں گے کہ جناب انڈر 19 کی کرکٹ ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو شاید ہمیں اگلے جملے میں یہ بھی کہنا پڑے کہ کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے آیا کس طرح کہہ دیے اسی تو محسن نقوی کے خلاف ہاں, سانو تو محسن نقوی پیڑا لگتا ہے. آپ کو بے شک محسن نقوی برے لگتے ہوں, بہت برے لگتے ہوں گے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کی جو بھی رائے ہو وہ آپ وہ رکھ سکتے ہیں. بھائی آپ محسن نقوی کا نام نہ لیجیے, لڑکوں کو تو شاباشی دے دیجیے, لڑکوں کی تو تعریف کر دیں. جھنڈا تو پاکستان کا پہنا ہوا تھا, انہوں نے انڈیا کو ہرایا, انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا گراؤنڈ کے اندر, ان کی تو تعریف کر دیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانا ہے تو کسی صورت کوئی ایک ایسی چیز بھی جو پاکستان کے حق میں جا رہی ہو, پاکستان کی فیور میں جا رہی ہو, وہ نہیں بولنی. اس لیے کیونکہ آپ نے نیریٹو یہ بلڈ کرنا ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ غلط ہے, بیکاز یہ ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے. سو اس لیے ہم نے کسی چیز ہم جنگ جیت جائیں نہیں بولنا, خبردار چپ. پہلے تو جنگ مان ہی نہیں رہے تھے, پہلے تو ان کا دل اور دماغ مان ہی نہیں رہا تھا کہ جنگ ہو بھی رہی ہے. مطلب عمران خان صاحب کی اپنی بہن نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ایسے فکس میچ ہو رہا ہے آپس میں. جب جنگ ہو گئی, جب انڈین ڈرونز اڑنا شروع ہوئے شہروں میں, ہو گئے ایسے ڈرون باقی اتنے آ گئے, پھر کی کریے. اس کے بعد مجھے یاد ہے آج بھی جا کے دیکھ لیجئے, ریکارڈ میں موجود ہیں, بے شرموں کے بغیرتوں کے سب کے ویڈیوز موجود ہیں کہ ایران کی اور اسرائیل کی جب آپس میں جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کیا نیریٹو بلڈ کیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے ہوائی اڈے دینے لگا, ایئر بیسز دینے لگا, یہاں سے ایران کے اوپر اٹیک کریں. کچھ نہیں, جھوٹ, وہ بھی فراڈ تھا. اس کے بعد یہ کرکٹ کی ون ہوگی,
مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے ہر چیز کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ نکالنا ہے. بھائی یہ نہیں ہے کہ کرٹیسزم ہم نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کا ہیومن رائٹس ریکارڈ بہت خراب ہے، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ نہیں کیا جا رہا. ہم بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی بولیے، بتائیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا. مت دیجیے کریڈٹ کسی کو، لیکن بولیں تو صحیح. یہ ہیں وہ بیانیے کے غلام جن کے بارے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کا دل جو ہے نا وہ بند ہو چکا ہے. یہ اب اپنے اس بیانیے کی وجہ سے ہی آگے بولتے رہیں گے، نو میٹر واٹ ہیپنس. اور کل اگر ان کا لیڈر آ جائے، حکومت میں آ جائے، سب اچھا ہو جائے گا، سب کا سب کچھ اچھا ہو جائے گا. مجھے آج بھی یاد ہے، ان میں سے ایک بڑا مشہور ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے ٹن تیل نکال لیا تھا، کتنے ٹن گیس نکال لی تھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور جناب تیل نکلا ہے، تیل کے کنویں جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ گئے ہیں، تیل نکلے گا پاکستان سے. میں نے اسی دن کہا تھا، میں کہ مینوں نہیں پتا ٹرمپ کو کیڑا تیل لبیا جی، سانوں تو ہلے تک نہیں لبیا، اور ابھی تک نہیں ملا ہوا، ابھی بھی اتنی دیر ہو چکی ہے. سو ڈونٹ لائی ٹو یور ویورز یا فار گاڈ سے، ان سے جھوٹ مت بولیے صرف اس لیے کہ آپ کے پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ این سی سی آئی نے جناب ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک ویڈیو، ان سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اور 23 دسمبر 2025 کو کارروائی کرتے ہوئے یہ شخص جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک مہم چلا رہا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے، ویڈیوز کو پروموٹ کر رہا تھا، اسے جو ہے وہ گرفتار کیا. اس کا نام جو ہے وہ منظم قدوس بتایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پیکا ایکٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کی پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات 20 اور 26A کے تحت جو ہے یہ مقدمہ اس کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا. اور میری اطلاعات کے مطابق اس نے یہ شخص جو ہے یہ باہر کے چند لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا. یہ بھی این سی سی آئی کو میرے پاس انٹرنل سورسز سے خبر آئی ہے کہ یہ بھی کچھ باہر کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ رابطے میں تھا، اور ان کے ساتھ مل کے یہ ساری حرکتیں یہ کر رہا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.